خطاب کیا اس پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی اور خود مختاری جو ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے اور ہر قیمت پر اس کی حفاظت کی جائے گی. اب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو اتنے بڑے ہاؤس کے سامنے کی دی گئی اس کی روشنی میں تو میرے خیال میں یہ خدشات دور ہو جانے چاہیے کہ ہم کسی کے غلام ہیں. لیکن ایک سوال جو کر رہے ہیں دیکھیے عرفان صدیقی صاحب وہ یہ کر رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹس تو چلیں ضرور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا لیکن بدستور جو وہ حملے ہوتے ہیں اس حوالے سے بہت کنسرن تو پائی جاتی ہے نا جہانگیر بدر صاحب. آپ بھی عوامی آدمی ہیں, آپ کو احساس ہوگا, آپ جب عوام سے ملتے ہوں گے وہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ ہمارے علاقوں میں جو ڈرون کے حملے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمیں تشویش ہے. میں دو باتیں کروں گا جی میں دو باتیں اس پہ کروں گا. اسی سٹیٹمنٹ میں پارلی جو جوائنٹ ہاؤس کی جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین میں کسی شخص کو بھی یا کسی دوسرے ملک کو ہم مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس سٹیٹمنٹ میں اس سے پہلے کا ایک بات بتا دوں, اس سے پہلے بھی یہ جو ہے کہا گیا تھا کہ جو کوئی کسی نے بھی پاکستان کے جو بارڈر کراس کیا تو ہم اس کو سپین نہیں کریں گے, پھر سپین نہیں کیا گیا تھا. یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہے. باقی جو یہ ہے یہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کرنا اس وقت جب کہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے. صدیقی صاحب نے دعا کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جیتی جائے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے گر دعا کر دعا مانگنی چاہیے کہ ہر قیمت پر جیتی جائے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو پھر پاکستان جو ہے اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی, خدا نہ کرے. اور لہذا اس کی جو سنجیدگی ہے تمام سیاسی رہنماؤں کو, میڈیا کا اس پہ بہت بڑا رول ہے. آپ بہت بڑا ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں تمام دنیا میں یہ پیغام دے کر کہ آج ساری دنیا میں دہشت گردی ہوگی لیکن اس کا مرکز پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام, یہاں کی سیاسی جماعتیں اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے پاکستان کے مستقبل وفاق پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر بدر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. سیکرٹری جنرل ہیں اور سینیٹر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو ہم نے چاہا کہ چیئر پرسن کے بعد جو اہم عہدہ ہوتا ہے کسی پارٹی میں وہ سیکرٹری جنرل ہی ہوا کرتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ان کی پارٹی کا موقف اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حکومتی پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں تو ہم نے ان سے موقف لیا, انہوں نے ہمیں اپنی پارٹی کا موقف ہمارے سامنے رکھا. ہمیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھائیں گے. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید ایک دفعہ پھر انسائٹ وتھ جاوید ملک پہ ہم آپ سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بات کی ملک کی صورتحال کے بارے میں, سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری داخلی صورتحال ہے خصوصاً نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یہ پختونخوا صوبے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ آپریشن کے نتیجے میں ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت کنسرن پائی جاتی ہے. ایک تو ان کی ریہیبلیٹیشن اور اس سے بڑھ کے یہ کہ کچھ مبصرین یہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے پراپرلی ہینڈل نہ کیا اور ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ کہیں نہ ثابت ہو جائے مستقبل کے انتہا پسندوں کے لیے, اور یہ ایک ونربلٹی کی صورتحال ہوتی ہے جس میں لوگ اس کو غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ملک میں جو سیاسی عمل ہے جمہوری عمل ہے وہ کس حد تک آگے بڑھا ہے اور کہاں کہاں پہ کچھ اس میں ابھی خامیاں یا ہم ایک ہیں کہ کچھ اس میں کمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ہم نے بات کی جہانگیر بدر صاحب سے جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں, عرفان صدیقی صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے بات سنی جو آف کورس ڈرون حملے جو کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جہانگیر بدر صاحب نے کہا کہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے موسٹ ہائیسٹ لیول. یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کنڈیم کیا گیا ہائیسٹ لیول پہ جوائنٹ ایڈریس میں انہوں نے کہا کہ جی جوائنٹ پارلیمانی سیشن سے جو صدر صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آزادی اور حکمیت اعلیٰ اور ساورینٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ بات انہوں نے میرا خیال ایک دفعہ نہیں کہی, انہوں نے کوئی 20 دفعہ کہی ہوگی. ایون ہمارے فورن منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں, ہمارے وزراء بھی کہتے رہتے ہیں, اور مذاق خیز صورتحال یہی ہے. اگر ہم بیانات پہ جائیں نا تو ہم اس وقت پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے توانا قوم ہے, پاکستان کی حکومت دنیا کی سب سے مضبوط حکومت ہے, پاکستان کی حکومت دنیا کی سب سے خوددار اور باہمیت حکومت ہے جو کوئی چیز برداشت نہیں کرے گی.
نہ وہ دہشت گردی برداشت کرے گی، نہ وہ طالبانائزیشن برداشت کرے گی، نہ وہ امریکہ کا اثر و رسوخ برداشت کرے گی، نہ کسی کی بالادستی برداشت کرے گی. لیکن عملاً جو حقیقتیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. جہانگیر بدر صاحب بھی یہ نہیں بتا سکے کہ ایک دفعہ دیکھیں نا، کسی قوم کے لیے اس سے بڑی بے اہمیتی کیا ہوتی ہے کہ صبح و شام اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ، اور اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ شاید کہیں ہمارے ہی کسی ہوائی اڈے سے اڑ کے ہم پہ وہ حملہ کرتے ہیں. چلیں ہم نہیں روک پاتے ان سے، لیکن کیا انہی لوگوں کو ان کی خوشامد کرنا، ان کے دروازے پہ جانا، ان سے بھیک مانگنا، ان کو اپنا مربی. لیکن صدیقی صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب جب ہمارے ملک کے اندر ایک اقتصادی اکنامک سچویشن ہے آپ کے سامنے، لوڈ شیڈنگ میں ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے، جس حالات میں اس ملک کو یہ حکومت ملی ہے، تو اگر ہمارے ملک کے رہنما دنیا سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. وہ کہیں جی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہم بھوک ننگ کا شکار ہیں، ہم افلاس کا شکار ہیں، آپ نے نہ دیا تو ہم مر جائیں گے. وہ کہیں جائیں، دنیا صرف امریکہ ہی کیوں، ساری دنیا میں صدا لگائیں اور لے کے آئیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے ان تمام معاملات کو ڈیل کر سکیں گے جو کہ ہمیں چیلنجز کے طور پر اس وقت نظر آ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اپنی آراء ہیں اور اس کے اوپر ہم نے آپ سے بات کی. پیپلز پارٹی کا موقف جہانگیر بدر نے دیا. ہم نے کوشش کی کہ ملک میں اس وقت کی صورتحال پہ ایک نظر ڈالیں. اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی آراء ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ای میل kar سکتے ہیں javed malik@ary1world.net. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.